کوئی ہمارے لیے یہی کوئی خطرہ جو ہے پیش نہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی گھر گھر کیا ضرورت ہے، گھر گھر ڈور ڈور اس سروے کی کیا ضرورت ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی واضح کیا جائے، یا یہ کہ جن نمبرات دفعات اور نمبرات کو حذف کر دیا جائے اور اس کے بغیر جو ہے اس فارم. بہرحال حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو عوام پر واضح، اس کی نوعیت کو عوام پر ظاہر کریں، اور اس کی وضاحت ہے کہ جب تک آپ کے ذمہ دار قائدین مسلمان علماء اور اس وقت تک اس کام کو موقوف رکھا جائے. اسی طرح دوسرے حضرات سے بھی گزارش ہم لیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے ضرر اور نقصان سے محفوظ و مامون رکھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جیسا کہ ہمارے محترم جعفر پاشا صاحب نے آج کی اس کانفرنس اور اجلاس کی وجہ ظاہر فرمائی کہ آج ہم اس موضوع پر اس لیے جمع ہیں کہ ہماری ریاست میں ایک سروے کیا جا رہا ہے، اور اس سروے کے تعلق سے بہت سے لوگوں کو تشویش ہے. نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان تمام اہلیان اسٹیٹ کو، اس ریاست میں رہنے والے تمام لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے کہ آخر یہ سروے کس بنیاد پر ہے، کس وجہ سے ہے، اور کس لیے یہ سروے کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سروے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس جائیداد ہے، مکانات ہیں، ان کی پہلے سے رجسٹری ہے اور ان کا اندراج حکومت کی رجسٹرات میں موجود ہے. جن لوگوں کا کہ جائیدادوں کا رجسٹریشن نہیں ہے، مکان اور زمین کا رجسٹریشن نہیں ہے، ان کے لیے رجسٹری کی ضرورت پیش آئے گی. باقی سب کے لیے اس سروے کو لازم کر لینا اور گھر گھر جا کر ڈور ڈور پھر کر کے یہ سروے حاصل کرنا، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. اس لیے اس وقت امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام باشندگان ریاست تلنگانہ تشویش میں مبتلا ہیں، اور بعض جگہ سے اس سروے کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، جس کی اطلاعات بھی ہم لوگوں کو ہو رہی ہے. اس وقت میں جن دفعات کی نشاندہی کی گئی ہے، مثلاً اس میں آدھار کارڈ کا اور اس کے نمبر کا اندراج، فیملی ممبرز کی تفصیلات، یا اسی طرح مذہب، قبیلے اور برادری وغیرہ وغیرہ کی وضاحت، یہ بالکل غیر ضروری ہے. اس سروے میں، اس فارم میں ان چیزوں کا اندراج ہمیں یہ ظاہر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ CA، NPR، NRC کی طرف ایک قدم ہے یا اس کی ایک دوسری شکل ہے. اگر یہ بات ہے تو ہمارے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے، اور اس سے جو خطرات ماضی میں پیش آئے تھے اور وہی خطرات اس سروے کی تکمیل پر اور ان تمام دفعات کے اندراج پر پیش آ سکتے ہیں. اس لیے ہماری جمعیت علماء ہند کے ریاستی صدر محترم حضرت حافظ پیر شبیر احمد صاحب نے اس سلسلے میں صحافتی بیان اور اسی طرح سوشل میڈیا وغیرہ پر اپنا ایک بیان جاری کیا، جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا حکومت وقت سے، چیف منسٹر سے، کہ وہ اس سروے کی وضاحت کریں تاکہ مسلمانوں کی تشویش دور ہو. اگر وہ وضاحت نہیں کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی تشویش ختم نہیں ہو سکتی. مسلمانوں ہی کی نہیں، اس ریاست کے تمام لوگوں کو جو تشویش ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. آج صبح محترم جعفر پاشا صاحب نے فون کیا آج کی اس کانفرنس کا، اس وقت کی اس کانفرنس کا. اس کے بعد پیر شبیر صاحب نے بھی یہ کہتے ہوئے فون کیا کہ میں اضلاع کے سفر میں ہوں، اس کانفرنس میں شرکت کر کے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ حکومت اس سروے کی ضرورت اور اس کی نوعیت کا اظہار کرے
اور اس کو واضح کریں، اور ان کی وضاحت سے پہلے ہم اپنے تمام باشندگان ریاست سے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں، چاہے وہ شہر کے ہوں یا اضلاع اور دیہات کے رہنے والے ہوں، ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ جب تک وضاحت نہ ہو اس وقت تک اس کام کو موقوف رکھیں، اور اس کام میں جو ہے اس سروے کے فارم کو نہ بھریں اور اس کو موقوف رکھیں تاوقتے کہ حکومت کی طرف سے کوئی واضح اعلان وضاحتی طور پر نہ آ جائے۔ اس لیے آج اس کانفرنس کے ذریعے سے بھی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریاست کے تمام اہلیان اور باشندگان، چاہے شہر میں ہوں چاہے اضلاع اور دیہات میں ہوں، فی الحال اس سروے فارم کو بھرنے اور اس کے اندراجات کو مکمل کرنے سے گریز کریں، بچیں، پرہیز کریں اور اس کام کو موقوف رکھیں۔ جو بھی اس سلسلے میں آئے ان سے پوری طرح معذرت کر لیں۔ اگر اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مودی حکومت، بی جے پی حکومت کا جو منصوبہ ہے NPR اور NRC اور CA کے ذریعے سے، یہ اسی کی طرف پیش قدمی ہے اور ان کے اس کام میں مدد کرنا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے نہایت دکھ اور افسوس کی ہے کہ ایک طرف تو ہماری حکومت، ہمارے CM صاحب اور ہماری اس اسٹیٹ تلنگانہ حکومت کے وزراء اپنے آپ کو عوام دوست کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکولر ذہنیت کے حامل بتاتے ہیں اور سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو BJP اور RSS وغیرہ فرقہ پرست کٹر پسند لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ بتاتے ہیں، لیکن کام شروع ہی سے وہ کر رہے ہیں جو ان لوگوں کی مرضی کا ہے، فرقہ پرستوں کی مرضی کا، BJP کی مرضی کا، مودی اور امت شاہ کی مرضی کا جو کام ہے، وہی کام ہماری یہ حکومت بھی ایک بعد دیگرے کرتے جا رہی ہے، جس سے ہم سب کو اس بات کی تشویش ہے کہ یہ کہیں ہمارے ساتھ اور اس پوری ریاست کے تمام انسانوں کے السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم جس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس میں دو حضرات ہمارے جو خصوصی طور پہ یہاں تشریف لائے ہیں، ایک تو ہمارے مولانا مفتی مغنی صاحب ہے اور ہمارے دوسرے جو ہے مولانا مفتی غیاث صاحب رحمانی ہیں، اور معلوم ہوا ہے کہ ابھی نیئر صاحب بھی کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے دو تین اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے تو ہمارے کو بغیر اطلاع کے، بغیر کوئی اعلان کے یہ اعلان کیا گیا کہ بھائی ڈیٹیلز لیں گے اونرشپ کے، مکانوں کے جو اونر ہیں ان کے ہم ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ خیر، یہ ڈیٹیلز حاصل کرنے میں ہم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ اعتراضات کی بھی ضرورت ہے، اور یہ حکومت کسی نہ کسی بہانے سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتی ہے اور مرکزی حکومت کے تابع رہنا چاہتی ہے۔ چنانچہ اس میں جو پیش کیے گئے ہیں وہ تو بہت سے کالم ہیں، اس میں جو ہم کو اعتراضات ہے، پہلا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اس میں ہمارے سے ہم کو کاسٹ پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ آپ کو گھر کی جو کچھ آپ کو اس کے بارے میں معلومات کرنا ہے وہ پہلے سے آلریڈی رجسٹر آفس میں موجود ہے۔ مزید آپ کو گھر کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت پہلے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تلنگانہ بن رہا تھا تو سروے ہوا تھا، اس سروے میں بھی پورے تلنگانہ کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا اور تلنگانہ کے لوگوں کا اس میں نام لکھا گیا تھا، باضابطہ نام درج ہوا تھا۔ اب یہاں یہ مذاہب کے نام پر
اور یہ کاسٹ کے نام پر اس میں اضافہ کرنا یہ معنی خیز ہے۔ اسی طریقے سے اس میں دوسری ایک جو یہ حرکت کی گئی ہے اس میں آدھار کارڈ نمبر مانگ رہے ہیں۔ آدھار کارڈ نمبر کی میں جہاں تک میرے معلومات ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آدھار کارڈ نمبر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھار کارڈ سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس آدھار کارڈ کے پورے چیزیں موجود ہیں، آپ مکان نمبر سے آدھار کارڈ نکال سکتے ہیں، اور یہ آدھار کارڈ کا لکھنا بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں اور آگے بڑھیے آپ، تو آپ کو یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں، فیملی سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ جب گھر کے اونر کا نام آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ پورے گھر کی پورے فیملی کا آپ نام لکھے، آدھار کارڈ نمبر مانگے اور فون نمبر ان کا لے؟ کیا آپ ہمارا گھر کا پورا ہمارا شجرا بنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ہماری حکومت والے؟ سمجھ سے باہر ہے میری۔ اسی طریقے سے پھر آگے انہوں نے ہمارے سے یہ بھی کہا ہے کہ پاسپورٹ نمبر دیجئے، یا نہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کا نمبر دیجئے، کیا آپ انہوں پیسے بھیجنے والے ہیں؟ جیسے ہمارے مودی صاحب نے اعلان کیا تھا 15 لاکھ ڈالنے والے ہیں، تو کیا انہوں بھی 15 لاکھ ڈالنے والے ہیں؟ اگر ڈالنے والے ہیں تو اپنا نام دیں گے ضرور، اپنا اکاؤنٹ بھی دیں گے نمبر۔ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ آدھار کارڈ کا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ NPR کا دوسرا ہے، CAA کے طور پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ کان سیدھا نہیں پکڑے، انہوں ہاتھ کو اپنے پورے طریقے سے ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں تمام مسلمانوں سے، تمام لوگوں سے اپیل کروں گا۔ اس سے پہلے ہمارے بلدیہ کے منسٹر KTR صاحب ہے، غالباً KTR سے یہ بولنا چاہوں گا میں کہ حضرت آپ کے کاموں سے ہمارے کو دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ قریب میں بلدیہ الیکشن ہے، اگر یہ آپ کے روداد رہے تو پھر ہم کو آگے بڑھانا نہیں بڑھانا سوچنا پڑے گا، اور ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے آگے جو عزائم ہیں اس کو جان کر فیصلہ کریں، اور پھر آپ کو جو کام کرنا ہے وہ تو نہیں کر رہے، جو کام آپ کے ذمے نہیں ہے آپ اس کے اوپر بڑی دلچسپی بتا رہے ہیں۔ تو ہم ہمارے بلدیہ کے منسٹر صاحب سے وضاحت طلب کرتے ہیں اس بات کی کہ آخر یہ چیزوں کو کیوں طلب کیا گیا، کیوں مانگا جا رہا ہے، اور جب تک کہ جواب نہ آئے میں تمام لوگوں سے، تمام لوگ اپنے بھائیوں سے جو بھی اپنے تلنگانہ میں اپنے بھائی ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ اس فارم کو فل اپ نہ کریں، اور جب تک کہ ہم آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ اس میں فل اپ کر سکتے ہیں، اس کو داخل کر سکتے ہیں، اس کو مکمل کر سکتے ہیں، آپ جب کیجئے۔ اب مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ ہر طرف سے فون میرے کو آ رہے ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ بولیے۔ میں کوئی MLA نہیں ہوں، کوئی MP نہیں ہوں میں، یا کوئی اور نہیں ہوں، میں ایک خادم ہوں میں آپ لوگوں کا، اور خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور جب میں مطمئن نہیں ہوں تو میں اپنے تمام اپنے تلنگانہ والوں سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس فارم کو بغور پڑھیے اور آئندہ کے بارے میں سوچ کے اس فارم کو فل اپ کیجیے۔ اگر آج ہم یہ غلطی کریں گے تو اور ان کو دوسرے فارم لانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے میں ہمارے KTR سے، خصوصاً KTR صاحب سے اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہوم منسٹر کے بارے میں کیا کہوں میں، جو بولے منڈی ہلاتے بیچارے، دنیا میں آ گئے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اب دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ، ہم بڑی یعنی بہت اچھے انداز میں رخصت کریں گے، اللہ ان کو اچھا رکھے، مگر جب بھی جائیں گے بڑے اچھے انداز سے رخصت کریں گے۔ تم مسلمان ہو کے مسلمانوں کے نقصان کے کام نہ کرتے، میرے کو حیرت ہوتی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو ہم رکھ دیے تھے ان کو وہ باندھنے کے لیے امام ضامن، آپ ہمارے بیچ میں کئی کو آ رہے ہیں لے کے
اور اگر آپ کو ایسی چیزیں معلوم ہوتے ہیں تو آپ خود بھی یہ کوشش کرنا کہ یہ جو ایسے مسلمانوں کو تکالیف ہو اور مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہو، ایسی چیزوں سے احتیاط کرے تاکہ آئندہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کوئی پریشانی کا معاملہ نہ پیش آئے۔ میں آپ تمام کے ذریعے لوگوں تک یہ اپنا میسیج دے رہا ہوں کہ جب تک KTR صاحب کی یا چیف منسٹر صاحب کی اس سلسلے میں وضاحت نہ آئے، کوئی فارم فل اپ مت کیجیے، نہ پولیس آ جائے، کوئی بھی آ جائے۔ ہم کو اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہم ان کے دبیل نہیں ہیں، کوئی ہم ایسے ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم باضابطہ یہ کوشش کریں کہ ہم یہ بول دیں کہ ہم یہ فل اپ نہیں کریں گے، باقی جتنا فل اپ کرنا ہے کریے آپ۔ یہ جو چیزیں انہوں نے لکھے ہیں اس کو فل اپ مت کیجیے، جس کو میں نے آپ کے سامنے جن چیزوں کی وضاحت کی۔ مولانا سے جی ایک دو سوال یہ تھے، بس اس سلسلے میں آپ کی بات چیت ہوئی؟ جی ہاں، دانشوروں سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ 4 چیزیں کیا ضروری ہے۔ اگر حکومت اس جانب نہیں روکتی تو پھر آپ لوگوں کا کیا ہے؟ دیکھیے، اس سے تو امید ہم کو رکنے کی نہیں ہے، آپ یہ ہم کو خوش کرنے کا بھی نہیں، اپنے آپ کو خوش ہونے کا بھی نہیں، مگر قوم کو ہم آگاہ بھی کر دینا ہے کہ یہ بھرنے سے آئندہ اور مصیبت بڑھے گی، سمجھے نا؟ یہ بتانا بھی ہمارا اختیار کریں گے۔ دیکھیے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور ہم مرے دم تک لڑتے رہیں گے، ہم ہارنے والے نہیں ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اب انہوں جو بول رہے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ، جب جیسے جیسے سوالات آتے جائیں گے ویسے ویسے جوابات بھی دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ مولانا